اب سلوک کے اندر جو سب سے پہلا اور بنیادی چیز آتی ہے آپ کی، وہ آتی ہے عقیدہ. کیا آپ کا عقیدہ، عقائد جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے. اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو آپ کا کوئی بھی عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہوگا. چاہے وہ عقیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہو، چاہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہو، ہے نا. بنیادی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے عقائد درست ہونے چاہیے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے. اکابر علماء، جید علماء اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے. جب تک ہمارے عقائد درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے. جب اعمال درست نہیں ہوں گے تو اس کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوگی کہ ہمارے عقائد کا اہل سنت والجماعت کے مطابق ہونا. ٹھیک. اب کیونکہ یہاں میجورٹی انڈو پاک کے اندر ہم مسلک حناف سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سے ہونا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے اندر فقہ ناجیہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ چاروں ائمہ آتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں شافعی ہیں اور عقائد درست ہیں، جو امام شافعی کے تھے جس میں تبدیلی نہ کی گئی ہو، ہے نا، جو امام مالک کے تھے، ٹھیک، یا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. چاروں کے چاروں کا کیا ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو عقائد کا اہل سنت والجماعت سے تعلق ہونا. ہم یہاں کیونکہ میجورٹی حناف سے ہے تو ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کے عقائد کے اوپر ہونا. ایسا نہیں کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کے حساب سے چلیں. کیونکہ یوٹیوب کے اوپر آج کل جس طرح جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھاتا ہے، قرآن کو بھی اٹھا لیتا ہے اور حدیث کو بھی اٹھاتا ہے اور اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر کے اور اس کی تشریح کر کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے میں نے الفاظ اس کا خاص استعمال کیا ہے کہ جید علماء، اکابر علماء اکرام. تو جو ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ٹھیک، ان اکابرین کے جو عقائد تھے ان عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے عقائد درست ہونے چاہیے. تو پہلی بات یہ طے ہو گئی کہ عقائد کا درست ہونا. جب عقائد درست ہو گئے تو اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے، جس کا سلوک سے انتہائی گہرا تعلق ہے، وہ ہے توبہ. توبہ تو یعنی ابتدا ہے، کیونکہ ایک مرشد جو ہے وہ ابتدائی کس سے کراتا ہے؟ توبہ سے. اب توبہ سے ابتدا کرانے کے بعد وہ تم سے قرار کس پر لیتا ہے؟ کہ حتی الامکان تم کس کی پہ کوشش کرو گے؟ اتباع کی. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی، ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاروں گا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم پھر گناہوں سے بچو گے.
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو تم سالک بھی بنے رہو اور دوسری طرف تم گناہ بھی کرتے رہو، اور پھر یہ کہو کہ جناب مجھے 5 سال ہو گئے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ یہاں سلیبس کسی بھی ایک کا مختص نہیں کیا جاتا ہے، ہر ایک کا سلیبس الگ الگ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو جتنا دین و شریعت کا پابند ہوگا اور جو جتنی خوشی و خصوص اور اخلاص کے ساتھ محنت کرے گا وہ اتنی تیزی کے ساتھ مدارج طے کرے گا، منازل کو طے کرتا چلا جائے گا، اور جو جتنی سستی اور کاہلی دکھائے گا تو وہ ایک ہی کلاس میں 5 6 سال کے لیے پڑھا رہے گا، اور پھر اس کے بعد رونا یہ ہوگا کہ جناب مرشد صحیح نہیں ہے، کہ ان کو تو دیکھیں کہاں پہنچا دیا اور ہم آج تک یہیں پڑھیں گے۔ لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھے گا کہ بھائی میں نے کتنی محنت کی ہے، کیا میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا جو مجھ سے مرشد نے عہد لیا تھا، کیا میں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب جو تم عہد لے رہے ہو، کر رہے ہو، تو یہ کس کے ہاتھ پہ کر رہے ہو؟ یہ ہاتھ پھر کس کے ہاتھ میں؟ پھر ان سے کہاں تک پہنچتا ہے پھر سلسلہ؟ پھر کہاں پہنچتا ہے؟ تو اب وہاں تک سلسلہ پہنچنے کے بعد اب اگر تم بغاوت کر رہے ہو اور تم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو تم کس کی بغاوت کر رہے ہو؟ میری؟ کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ میری؟ یقین تمہارا کامل نہیں ہے، ایمان تمہارا کامل نہیں ہے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، مقصد تمہارے سامنے واضح نہیں ہے، تم دنیا کو بسائے بیٹھے ہو، ہم آخرت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو گاڑی کیسے چلے گی؟ چلے گی؟ پھر کہو گے جناب یہ تو دل دھڑک ہی نہیں رہا، انہوں نے تو پہلے ہی سبق کو اٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ذاکر بنے گا کیسے؟ جب تک تم اس کو تمام لوازمات جو اس کے ساتھ ہیں وہ پورے نہیں کرو گے تو وہ ذاکر کہاں سے بنے گا؟ اور لوازمات کیا ہیں؟ کہ تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، جس پہ ہم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سلسلہ آج شروع کر رہے ہیں سلوک کے حوالے سے اور سالکین کے حوالے سے، تو سالکین کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ سالکین جو ہیں وہ اس حوالے سے بات چلے گی کہ سب سے پہلے عقائد کی درستگی کریں کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 توبہ۔ اب توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اب توبہ کے بعد اس توبہ پر قائم رہنا یہ بھی تمہارا کام ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، انسان ہے، خطا انسان سے ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن آپ کی نیت تو پکی ہو نا، ارادہ تو پختہ ہو۔ اس کے باوجود اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، پھر جائیے اس کے دربار میں، پھر توبہ کیجیے۔ ایسا نہیں کہ وہ معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈیمانڈ یہی کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، کہ ایک دفعہ توبہ کر لو اور ایسی توبہ کرو کہ توبۃ نصوحا، کہ پلٹ کے وہ گناہ نہیں کرو گے.